آدیالا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسرے ضروری مسئلے کی وجہ سے افائے آج نہ ہو سکا. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رواں کی مناسبت سے میں پیغمبر کے رفیق فخر، رفیق غار، رفیق ہجرت، رفیق مزار کی ذات طیبہ کو نذرانہ عقیدت پیش کروں، لیکن ساتھ ایک وعدہ اور بھی میں نے آپ سے گزشتہ جمعہ کیا تھا، جس کا ایک حد تک افاع ہوا اور کچھ حصہ ابھی بلکہ زیادہ حصہ اس وعدے کا باقی. وعدہ یہ تھا نواقصیت کی وجہ سے کچھ عنصر سیاسی عداوت، سیاسی دشمنی کی وجہ سے، اور ایک عنصر مذہبی دشمنی کی بنیاد پر میرے خلاف اس غلیظ پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہے کہ میں نے شیعہ کے لیے کفر کا لفظ استعمال کر کے گویا اپنی ذاتی رائے کو ظاہر کیا یا محض حالات کو بگاڑنے کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے یا محض میرا اپنا ذاتی اتحاد ہے. میں نے اس بنیاد پر آپ سے عرض کیا تھا کہ زبان تو کسی کی پکڑی نہیں جا سکتی، لیکن جہاں معاشرے میں
ضدی لوگ خوف خدا سے بے نیاز افراد رکھتے ہیں، وہاں ایک طبقہ بڑی وافر تعداد میں وہ بھی جو حقائق کو سنتا ہے، انہیں مانتا ہے اور حقائق کی بنیاد پر اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ضدی لوگ یا جن کی قسمت میں ازل سے بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہ میرے کہنے سے اور نہ ہی قرآن و سنت کے ارشادات کی روشنی بات مانیں گے اور نہ آپ کے کہنے سے مانیں گے۔ گفتگو ان حضرات سے جو صحیح لائن، صحیح راستہ، صراط مستقیم کی جستجو میں ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہوں، اور انہیں کوئی شخص مغالطے میں مبتلا کر رہا ہو تو انہیں بر وقت صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے، اور انہیں افراد سے توقع بھی ہے کہ جو سیدھی راہ کی تلاش میں ہیں وہ حقیقت معلوم کرنے کے بعد اس کو یقیناً قبول بھی کریں گے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ یہ کہا تھا کہ ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہمارے ماحول میں دیوبندیت کے نام سے مشہور ہے، اور ایک طبقہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ بریلویت کے نام سے مشہور ہے، اور ایک تیسرا طبقہ جو وہ بھی سنیت کا مدعی ہے وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہ مختلف جماعتیں جنہوں نے اپنے اپنے تعارف کے لیے مختلف نام تجویز کر لیے، لیکن تینوں مکاتب فکر اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت سے مراد پیغمبر کے اشارات پہ چلنے والے، والجماعت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے پیروکار، یہی اہل سنت والجماعت کا معنی ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ اس طبقے کو جو اپنے آپ کو سنی کہلانے کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند سے وابستہ ہے، انہیں یہ بتلایا تھا کہ علماء دیوبند میں ثقافت کے لحاظ، علم و فہم کے لحاظ سے اور مسند افتاء کی زینت کے لحاظ سے پوری دیوبندی دنیا میں قطب الاقطاب، جنگ آزادی کے عظیم مجاہد حضرت علامہ امام اہل سنت رشید احمد گنگوہی سے بڑا کوئی عالم اور مفتی دیوبندی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ جس بھی کسی دیوبندی عالم سے حضرت گنگوہی کے متعلق پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہمارے تمام اکابرین میں سب سے بڑے عالم، مفتی اور دارالعلوم دیوبند کی زینت حضرت گنگوہی تھی۔ ثقافت کے لحاظ سے اور فتوے میں احتیاط کے لحاظ سے علماء دیوبند میں اتنا محتاط مفتی کوئی نہیں گزرا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو حضرت گنگوہی کا وہ فتویٰ سنایا جو حضرت اقدس نے 1301 میں لکھا، جسے آج 105 سال گزر گئے، اور
اور اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ شیعہ کو کافر کہا. میں نے آپ سے واضح کیا تھا کہ کم از کم دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو علماء دیوبند کا معتقد یا ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں انہیں اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات حق نواز نے کہی ہے، بلکہ انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ عقیدہ اور نظر ہے. حضرت گنگوئی کے فتوے کی تردید اور اس کا رد یہ دیوبندی دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ ہی کوئی عالم یہ جسارت اور جرت کر سکے گا کہ وہ یہ کہہ دے کہ رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ غلط ہے. دشمن جو انکار کرے گا اسے کرنا چاہیے، اور دشمن بھی وہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ رشید احمد گنگوئی کی بات کیا مانے گا. میں نے تو اپنوں کے لیے یہ بیان کیا تھا کہ اپنے اس بات سے اطمینان کے ساتھ غور فرمائیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے اکابر اور اسلاف نے یہی بات کہی ہے اور کتب میں فتاوی کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. تفسیرات کے طور پر میں علماء دیوبند کے اور بھی بہت سارے فتاوے نقل کر سکتا تھا، لیکن اگر یہی فتاوی جات نقل کرنے لگ گیا تو اس کے کئی ماہ لگ جائیں گے. اس لیے میں نے اکابرین اہل سنت علماء دیوبند کی وہ ذمہ دار شخصیت منتخب کی کہ جس کے فتوے کے بعد دوسرے کسی کو جرأت نہ رہے کہ وہ انکار کر جائے. ساتھ ہی آپ سے وعدہ کیا کہ جیسے علماء دیوبند کے ہاں حضرت گنگوئی کا مقام و منصب ہے اور ان کی عظمت ہے، اس کے کہیں زیادہ بریلوی مکتب فکر کے ہاں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مقام اور مرتبہ ہے. اور وہ بریلوی اسی لیے مشہور ہوئے کہ احمد رضا خان صاحب بریلی شہر کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے انہیں بریلوی کہا جاتا ہے. اور پھر مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جو اہمیت بریلوی مکتب فکر کے ہاں ہے وہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے. میں اس اہمیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد مولانا احمد رضا خان صاحب کا وہ فتویٰ نقل کروں گا جو فتویٰ انہوں نے شیعہ کے کفر کا دیا ہے. لیکن چونکہ یہ ماہ رواں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی ماہ میں پورے عالم اسلام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، تو اگر آج کے جمعہ میں نے ان کا تذکرہ نہ کیا تو بے شک تذکرہ تو سارا سال ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے کی مناسبت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے سر دست یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آج میں خلیفہ اول کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ اور علماء اہل حدیث کے فتاوی جات کو آئندہ جمعہ پر ملتوی کر دوں اور آئندہ جمعہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بھی آپ کے سامنے لاؤں، اور پھر آپ کو بھی بریلوی علماء کو بھی بریلوی عوام کو بھی اور اہل حدیث علماء اور اہل حدیث کے عوام کو بھی اس بات کی دعوت دوں کہ وہ غور کریں کہ آپ نواز اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ تینوں مکاتب فکر کے اکابر علماء نے وہی کچھ کہا ہے جس کی ترجمانی اپنے نواز نے کی، تاکہ آئندہ کوئی اگر آواز اٹھاتا ہے تو وہ اپنے اپنے اکابرین کے خلاف اٹھائے. اپنے نواز تو ان فتاوی جات کا ناقل ہے، ناقل کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے اگر وہ کسی کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہے
کتاب کو چھپے ہوئے صدی بیت گئی ہے، تو آج اس نقل کرنے والا کا کیا قصور ہے؟ بلکہ اس کا تو فرض ہے کہ وہ ان حقائق کو سامنے لائے اور عوام الناس کو صحیح صورتحال سے آگاہ۔ اگر میں کوئی بات، کوئی بھی گفتگو بغیر حوالے کے کروں، جو بات کہوں وہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہ ہو، میں اسے نہ دکھا سکوں، تو آپ کو بھی حق پہنچتا ہے، دشمن کو بھی حق پہنچتا ہے، اپنے اور بیگانے کو بھی حق پہنچتا ہے، انتظامیہ کو بھی حق پہنچتا ہے، ان کا جو دل چاہے وہ مجھے سزا دے لے۔ لیکن اگر میں بات وہ کہوں جو قرآن میں موجود ہو، پیغمبر کے اشارات میں موجود ہو، تاریخ میں موجود ہو، علماء ملت کے فتاوی جات میں موجود ہو، اور فقہ میں وہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہو، تو اس کو نقل کر دینا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس پروپیگنڈے کو ظاہر کروں کہ شاید حق نواز یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، میں اس حقیقت کو نصف النہار اور دوپہر کے سورج کی طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری ذاتی رائے، میرا اجتہاد یا میری کوئی اپنی دلی خواہش نہیں، بلکہ مسئلہ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے، اور وہ ان کتب میں موجود ہے۔ جب تک ایک شخص اپنے آپ کو علماء دیوبند کا معتقد کہتا ہے، اسے علماء دیوبند کے عقائد و نظریات سے اتفاق کرنا ہوگا، اگر نہیں کرتا تو اپنی نسبت ان کی طرف مت کرے۔ اور جب تک کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو اسے علماء بریلوی کے نظریات کو قبول کرنا ہوگا، اگر نہیں کرتا تو یہ نسبت ہٹا لے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اسے اپنے اکابرین کے عقائد و نظریات کو تسلیم کرنا ہوگا، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ سے اہل حدیث کی نسبت ہٹا لے۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو اسے اپنے اکابرین کے فتاوی جات، اپنے اکابرین کے نقطہ نگاہ اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے عقیدے کو تسلیم کرنا ہوگا، اگر وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا تو اسے اپنے آپ کے لفظ شیعہ کو ہٹا لینا چاہیے۔ یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں اور پھر اس جماعت کے قواعد ضوابط، اس کے نظریات، اس کے اصول کو نہ مانیں، اس جماعت کے منشور کو تسلیم نہ کریں اور اپنی نسبت اس جماعت کی طرف کرتے جائیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو قرآن و سنت کا ضابطہ اور اصول ماننا ہوگا۔ اگر ایک شخص قرآن کے کسی حکم کو نہیں مانتا تو اسے مسلمان کہلانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ کہ قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن وہ قرآن کا واضح حکم نہیں مانتے تھے، ان کے لیے آرڈیننس آیا کہ نہ تم کلمہ پڑھ سکتے ہو، نہ کلمہ طیبہ اپنی عبادت کی گاہوں پہ لکھ سکتے ہو، نہ ہی تم کلمہ طیبہ کے بیچ اپنے سینوں پہ لگا سکتے ہو۔ منہ ان کا بھی قبلہ کی طرف ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، اور کلمہ اپنی عبادت گاہوں پہ لکھتے بھی ہیں، حتیٰ کہ اس کے بیچ بنا کے اپنی چھاتیوں پہ بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی دستور کہتے ہیں کہ اگر کسی قادیانی نے کلمہ طیبہ کا بیچ اپنی چھاتی پہ لگایا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس مسلک کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتا ہے، یعنی اسلام، جب وہ اس کے قواعد ضوابط اصول نہیں مانتا اور پھر اپنی نسبت ادھر کر رہا ہے تو وہ کسی چوری کے لیے نسبت کرتا ہے، کوئی منافقت کی خاطر نسبت کر رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی نسبت ادھر کر رہا ہے، لہذا اس کو یہ نسبت کاٹ دینا چاہیے۔ جب وہ یہ نسبت کاٹ دے گا تو ان کے خلاف کوئی شدت نہیں رہے گی جو ہم اب کر رہے ہیں۔ قادیانی آج اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مان لیں، ان کے خلاف یہ شدت نہیں رہے گی جو آج ملک میں موجود ہے، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے خلاف یہی شدت رہے گی تاکہ مسلمان ان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی مطلب فکر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان کے قواعد ضوابط اصول عقائد نظریات کا پابند ہو، اس کو تسلیم کرے، اور اگر تسلیم نہیں کرتا یا اسے پسند نہیں آتے وہ نظریات تو وہ اپنی نسبت ادھر سے کاٹ دے تاکہ وہ اس جماعت اس مطلب فکر کی بدنامی کا باعث نہ بنتا گرے۔ تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ
جمعہ حضرت گنگوئی کا فتویٰ رکھا تھا اور ساتھ ہی عرض کیا تھا کہ دیوبندی دنیا میں ان سے بڑا عالم مفتی اور فقیہ دوسرا کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کو کم از کم حضرت گنگوئی کا فتویٰ مان کے آج کے بعد یہ عقیدہ رکھ لینا چاہیے کہ واقعی شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2 میں مولانا احمد رضا میں اس کا تذکرہ کروں گا، اور یہ بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ تو مختلف مکاتب فکر کے رہنما ہیں، بریلوی مسلک ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، پھر میں وہ شخصیات لاؤں گا کہ جن شخصیات کو بریلوی بھی مانتے ہوں، دیوبندی بھی مانتے ہوں، اہل حدیث بھی مانتے ہوں، یعنی تینوں کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ میرا بزرگ ہے، بریلوی کہیں کہ میرا بزرگ ہے، دیوبندی بھی کہیں میرا بزرگ ہے، اہل حدیث بھی کہیں میرا بزرگ ہے، پھر میں ان کے فتاویات لاؤں گا جن کو تینوں فرقے تسلیم کرتے ہوں کہ واقعی یہ عالم ہے، بزرگ ہے، ہمارا قائد اور رہنما ہے، اور ان تمام فتاویات کو نقل کرنے کے بعد، ان کو لانے کے بعد پھر ان مفتیان دین کے ان فتاویات کی تائید کے لیے میں وہ دلائل لانا چاہتا ہوں کہ جن دلائل کی بنیاد پر ان متقی مفتیوں نے اور ان علماء نے اور اپنے اپنے فرقہ کے رہنماؤں نے جو فتویٰ دیا، اس فتوے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا محض غصے نے فتویٰ دے دیے، محض جوش اور جذبات میں دے گئے، یہ اس کی کوئی بنیاد ہے؟ پھر ان تمام مفتیوں کے ان فتاویات کی تائید کے لیے میں دلائل لاؤں گا قرآن سے، پیغمبر کے اشارات سے، تاریخ سے، اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ کتب سے وہ دلائل لاؤں گا کہ جن دلائل کی بنیاد پر ان کو کافر کہا گیا ہے اور ان کے خلاف جو لفظ استعمال کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ ایک عرصہ تک اس کو سٹیج پہ نہیں لایا گیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، سٹیج پہ کیوں نہیں لایا گیا، کون نہیں لایا، کن وجوہات کی بنا پر نہیں لایا گیا، اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ان پہ ہے کہ جو اس وقت سٹیج کی زینت تھے، اس وقت سٹیج کے مالک تھے، سٹیج کے وارث تھے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، وہ مت لائیں کہ وہ سٹیج کے کیوں نہیں لائے، ہو سکتے اس وقت کے حالات کچھ اور ہوں، ہو سکتے اس وقت یہ کیفیت نہ ہو، یہ صورتحال نہ ہو، یہ ضرورت نہ سمجھی گئی ہو، بہرحال جو بھی ہے میں کوئی نہ کوئی ان شخصیات کو بچانے کے لیے تعویل تو نکال لوں گا کہ وہ سٹیج سے کیوں نہ لائے، لیکن بہرحال ذمہ دار تو وہی ہے نا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جب فتویٰ یہ تھا تو یہ سٹیج سے کیوں نہیں آیا، اس سے بیان کیوں نہیں کیا گیا، اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا، اس کے مطابق پبلک کو عوام کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کے ذمہ دار تو وہی شخصیات ہوں گی، اور اپنے اپنے وقت میں علماء سٹیج سے لائے بھی صحیح، کچھ عرصہ آج سے پہلے تعطل ہوا اور لوگوں نے وہی بات یاد رکھ لی کہ شاید سٹیج سے نہیں آئی، ورنہ آج سے صدی پہلے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی اس مسئلے کو سٹیج پہ لائے، مجدد الثانی اس مسئلے کو سٹیج پہ لائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مسئلے کو سٹیج پہ لائے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس مسئلے کو سٹیج پہ لائے، فقہائے حنفی اس مسئلے کو سٹیج پہ لائے، علماء دیوبند نے اپنی قلم کے ذریعے اس مسئلے کی ساتھ کی اور پریس سے چھاپ کے اس کو ملک میں تقسیم کیا۔ اگر چند سال پیشتر سے اس میں تعطل آ گئے ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علماء نے معاذ اللہ مسئلے کے بیان میں کوئی کوتاہی کی ہے، انہوں نے اپنے اپنے حالات کے تقاضے کے پیش نظر اپنا فریضہ ادا کیا، کسی نے زبان کے ذریعے فرض ادا کر دیا، کسی نے قلم کے ذریعے فرض ادا کر دیا، کسی نے اخباری دنیا کے ذریعے فرض ادا کر دیا، کسی نے مکالمے مباحثے مناظرے کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا، جیسے جیسے حالات کس کو پیش آئے انہی حالات کے ساتھ وہ اپنے اپنے فرض کو ادا کرتے گئے۔ اگر کسی شخص نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اور آج وہ یہ کہے کہ آج سے پہلے تو یہ بات نہیں تھی، تو وہ فرض کی کوتاہی وہ کر رہا ہے، نہ کہ میں فرض کی کوتاہی کر رہا ہوں کہ جو اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں جو مسئلہ کتب میں موجود ہے اور سید علماء اساتین امت نے اس کو بیان کی ہے۔ میرے محترم سامعین، میں مزید تفصیلات آئندہ جمعہ لانا چاہتا ہوں، ان تفصیلات کے لانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ لوگ آخر ایک فرد کو کیوں نشانہ بنا لیں اور اسی کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کریں کہ شاید میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں کیوں نہ اس بات کو کھول دوں اور واضح کر دوں کہ تمام مکاتب فکر کا عقیدہ اور نقطہ نگاہ یہی ہے کہ وہ شیعوں کو اسلامی فرقہ نہیں سمجھتے۔ خیر، یہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ مزید ایک لفظ کی بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر جمعے کوئی نہ کوئی نیا اشتہار نکل آتا ہے، ایسے معلوم نہیں کہاں سے آئے کیا معلوم ہے ایرانی ڈالر بڑی وافر تعداد میں پاکستان میں تقسیم ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں آپ کے جنگ میں بھی میری اطلاعات کے مطابق 3.5 لاکھ روپے ایک ایرانی نمائندے نے جنگ میں تقسیم کیے ہیں، جس کی بنیاد پر
اس زمین کو اصحاب رسول پر تبربازی کے لیے گویا منتخب کیا جا رہا ہے، اور نت نیا اشتہار، نت نئی مجلس، نت نئی بکواس گویا اس زمین پہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر جمعے کوئی نہ کوئی ایک نیا اشتہار آتا ہے۔ شیعہ کمپنی، شیعہ کمیٹیاں مل بیٹھتی ہیں، پورا ہفتہ سر مارتی ہیں، پورا ہفتہ وہ ناک خاک میں رگڑتی ہیں کہ آئندہ جمعہ تک ہم تقریر کا جواب کیا دیں، لیکن وہ کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ فخریہ نہیں کہتا، تعریف بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر خالق نے مجھے اور چند سال زندگی دے دی تو شیعہ دنیا پوری دنیا میں ایک گالی بن جائے گی، اس کو کوئی فرقہ تصور نہیں کرے گا۔ چنانچہ آج پھر ایک اشتہار نظر سے گزرا کہ جی رشید احمد گنگوہی کو ماننا ہے یا امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے۔ ایک طرف امام صاحب کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے اور دوسری سائڈ سے حضرت گنگوہی کا وہی فتویٰ جو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھ کے سنایا تھا۔ میرے پاس تو شاید اتنے پیسے نہ ہوتے، یا ہو سکتا ہے مجھے وقت نہ ملتا کہ میں اس کو اشتہار کی صورت میں چھاپ کے تقسیم کرتا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیعوں کا کہ انہوں نے میرے قائد کے پتے کو چھاپ کے پورے جنگ میں تقسیم کر دیا ہے۔ میں شکر گزار، دشمن بھی اگر کوئی اچھا قدم اٹھا لے تو یقیناً اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں حضرت گنگوہی کا فتویٰ آپ کو سنا رہا تھا، لیکن 8 دن کے دوران انہیں محنت کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اشتہار چھاپ کے حضرت گنگوہی کا فتویٰ چھاپ دیے کہ واقعی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت گنگوہی کافر کہتے ہیں، اور تم نے بھی چھاپ کے تقسیم کر دیا کہ حضرت گنگوہی کافر کہتے ہیں۔ اس لیے مجھے کیا تکلیف؟ 8 دن سر مارا، ناک خاک میں رگڑا ہوگا، معلوم نہیں کتنی کوششیں کی ہوگی، کتنے لمحات مٹے سے خالی کیے ہوں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں آئندہ جمعہ تک جواب بن جائے، لیکن کیسے جواب بن سکتا ہے؟ ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہگار مسلمان کو، کہ جو گناہگار مسلمان گناہ کو گناہ سمجھے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، جو برائی کو برائی سمجھے، مثلا ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز نہ پڑھنے کو جرم سمجھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ زنا کرتا ہے لیکن زنا کو برائی سمجھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ غیبت کرتا ہے لیکن غیبت کو برائی سمجھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ دھوکہ کرتا ہے لیکن دھوکے کو برائی سمجھتا ہے، ایک مسلمان ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن جھوٹ کو برائی سمجھتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے کہ یہ برائی کر رہا ہے لیکن برائی کو سمجھتا ہے۔ ایک سائڈ پہ یہ فتویٰ نقل کر دیا ہے اور دوسری طرف حضرت گنگوہی کا فتویٰ نقل کر دیا ہے، اور سوال جو بندیوں سے ہے کہ تم گنگوہی کو مانتے ہو یا رشید احمد گنگوہی کو مانتے ہو یا امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ بھائی ہم تو دونوں کو مانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اس شخص کو کافر نہیں کہہ رہے جو اپنے جرم کو جرم سمجھتا ہو۔ اگر تم ابو بکر پہ لعنت بھیجنے کو جرم سمجھتے ہو، اگر تم صدیق اکبر کے خلاف بکواس کو جرم سمجھتے ہو، تم حضرت عائشہ کے خلاف بھونک کو جرم سمجھتے ہو، تو اعلان کرو کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں لیکن جرم سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اعلان کرو، پھر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سامنے لاؤ، پھر میں جواب دوں گا کہ ان کے فتوے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن جب تم ان کاموں کو حلال سمجھتے ہو، ابو بکر پہ تبرہ کرنا، صدیق اکبر کو گالی دینا، صدیق اکبر کی صداقت کا، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا، صرف رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر کافر ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا نقطہ نگاہ یہی ہے، اور فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب فتاوی شامی میں واضح لفظوں میں درج ہے، اور فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتاوی عالمگیری جس کو 500 جید علماء نے اورنگزیب کے ابو حنیفہ نے تمہیں کافر نہیں کہا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو فقہ حنفی میری ہے، ابو حنیفہ کا مقلد میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی فقہ میں کیا درج ہے اور انہوں نے کیا حکم دیے۔ کیا فتاوی عالمگیری اور فتاوی شامی میں یہ موجود نہیں ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے؟ اور جو شخص بھی صدیق اکبر کو صحابی رسول نہیں مانے گا، لفظ کتنا واضح ہے، فہو کافر، اسے کافر تسلیم کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لکھی گئی، اور 500 علماء نے اس فتاوی عالمگیری کے دستخط کیے۔ کوئی مذاق نہیں ہے کہ 500 جید علماء ایک فتویٰ لکھی اور اسے آسانی کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے، اس کو رد کر دیا جائے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے فتاوی عالمگیری کے فتوے کی تردید کر دینا۔ تو میرے محترم سامعین، اشتہار سب کے سامنے آ گیا، ایک طرف امام اعظم ہے، ایک طرف رشید احمد گنگوہی ہے۔ بہرحال میں نے تو عرض کیا کہ میں تو انتہائی شکر گزار ہوں کہ شیعوں نے
حضرت گنگوئی کے فتوے کو چھاپ کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کر دی گئے. اور میں یہ بھی ان سے توقع رکھتا ہوں کہ جب میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ چھایا کروں گا اور اس کو بیان کروں گا تو شیعہ حضرات نے اسی طرح کرم نوازی فرماتے ہوئے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو بھی چھایا کریں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں. ہاں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس کوئی دولت آتی ہے ایران سے یا سعودیہ سے کوئی ڈالر آتی ہے, پیسے ہیں تمہیں ڈالر مل رہے ایران سے, تم ہمارے پڑے اور مجھے پوری توقع ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کریں گے. جیسے انہوں نے حضرت گنگوئی کے فتوے کو چھاپا ہے اسی طرح وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو چھاپیں گے اور اسی انداز میں چھاپیں گے کہ امام اعظم تو یہ کہتے ہیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی یہ کہتے ہیں. تم بریلوی بننا چاہتے ہو یا ہنسی بننا چاہتے ہو, جس انداز میں آج اشتہار چھاپے اسی انداز میں دوبارہ اشتہار چھپے گا. اور اگر دوبارہ اشتہار اس انداز میں نہ چھپا اور انہوں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو چھاپ کے اپنے ضلع میں اسی انداز میں تقسیم نہ کیا تو میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گا کہ تمہیں دیوبندیوں کا فتویٰ تو قبول نہیں ہے لیکن تمہیں احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ قبول ہے کہ تم واقعی کافر ہو. یہ تجویز ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تجویز ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو چھاپ کر اس کی تردید نہ کریں تو پھر انہیں وہ فتویٰ قبول ہوا یا نہ ہوا؟ جی, یا تو بالکل یہ لائن اختیار نہ کرتے فتوے چھاپ کے تردید کرنے کی. جب حضرت گنگوئی کا فتویٰ چھاپ کے تم اس کی تردید کر رہے ہو کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ غلط کیا ہے تو تمہیں بیانی اسی طرح مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ چھاپ کے اس کی تردید کرنا چاہیے کہ انہوں نے فتویٰ غلط کیے. اور ساتھ یہ بھی درخواست کروں گا کہ صرف حق نماز کو نشانہ نہ بناؤ. میں آج نہایت نرم لہجے میں تمہیں پھر مخاطب کر رہا ہوں کہ شاید اس انداز میں تمہیں شرم اور حیا آ جائے کہ تم مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہو. بڑے بھائی کی پوزیشن باپ کی حیثیت کی ہوتی ہے. بڑا بھائی جوتے مارے تو برداشت ہوتے, اس کے سامنے چیزیں کی جاتی ہے. جب تمہارا بڑا بھائی تمہیں کافر کہتے یہ تمہارے گھر کا آدمی ہے میرا تو نہیں, بھائی تمہارے کرتوت جانتے اس کی بات کو تو کم از کم مان لیا جائے. بھائی تمہارا ہے, ہاں یہ ظاہر کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے ان کا, اس وجہ سے انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ دے دیا کہ تم کافر ہو. یہ تو آئندہ جمعہ پہ بات رہی. میں اس حقیقت کو منقطع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اختیار ہے کہ صرف حق نماز کہتا ہے باقی کوئی نہیں کہتا. اتنی موٹی موٹی جلدوں میں لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں جن میں شیعوں کے خلاف کو فقہ فتویٰ درج ہے. آج اس کو تم چھپانا چاہتے ہو, اس کو دبانا چاہتے ہو. اور مزید میں یہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ سنیوں کے لیے اور شیعوں کے لیے بھی کہ سنی اتفاق کے ساتھ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور شیعہ اتفاق کے ساتھ سنیوں کو کافر کہہ رہے ہیں. جب دونوں کے ہاں دونوں فرقے ایک دوسرے کے ہاں کافر ہیں تو جس بچی کا نکاح شیعہ بچی ہے سنی سے کر رہے ہو تو شیعہ عقیدہ کے مطابق زنا ہے, اور سنی بچی کا نکاح اگر شیعہ سے کر رہے ہو تو سنی عقیدہ کے مطابق زنا ہے. جب دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تو رشتے ساتھ کیوں نہیں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے یہ نہیں, یہ تجویز مناسب نہیں ہے. تم الگ ہو جاؤ, سنیت الگ ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ فتویٰ تمہارا صحیح ہے یا فتویٰ اہل سنت کا صحیح ہے, تمہاری کتابیں صحیح ہیں یا ہماری صحیح ہے, ہمارے دلائل صحیح ہیں یا تمہارے صحیح ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ کی جائے گی. پہلی بات بنیادی اس بات پر ہے کہ تم نے سنیوں کو الگ اطلاق کافر کہا ہے اور تمہاری کتابوں میں درج ہے. آج نہیں آج تو تم چھپاتے ہو سنی شیعہ بھائی بھائی, سنی شیعہ بھائی بھائی, یہ تمہارا دجل ہے, یہ تمہارا فریب ہے. اگر بقول تمہارے علی اور ابو بکر بھائی بھائی نہیں ہے تو آج شیعہ سنی بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ پہلے ان کو بھائی مان لو, اس کے بعد تم شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ بلند کرو. لیکن وہاں تم اختلاف بتلاتے ہو اور یہاں تم اتفاق بتلاتے ہو. یہ کیا تماشا ہے, کیا دجل ہے, کیا فریب کاری ہے اس میں؟ یہ تو آگے باتیں آئیں گی. میرے محترم سامعین, میں بہرحال اچھی بات کا شکریہ ادا نہ کروں, حماقت ہوگی. میں شکر گزار ہوں شیعوں کا, بار بار شکر گزار ہوں. انہوں نے میرے قائد کا فتویٰ چھاپ کے تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں, اچھا نہیں کیا, برا کیا نہیں, بہت اچھا کیا. میں جہاں نہیں پہنچا سکتا تھا اشتہار ان کے ہر امام بارے میں لگا ہوا ہے. جہاں وہ پڑھیں گے رشید احمد گنگوئی ہمیں کافر کہتا ہے, پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. ان کے گھروں میں لگا ہوا ہے, ان کے جامعہ حسینیہ میں لگا ہوا ہوگا,
ان کے جامع الخدیر میں لگا ہوا ہوگا، ان کے لاہور جامع المنتصر میں لگا ہوا ہوگا کہ رشید احمد گنگوئی ہمیں کافر کہتا ہے. ایک ہفتہ تو یہ اشتہار پھرے گا، اگلے ہفتے مجھے توقع ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، پھر اشتہار لگا ہوا ہوگا مولانا احمد رضا خان بریلوی ہمیں کافر کہتے ہیں. پھر وہ اشتہار پھیلے گا، اس سے اگلا ہفتہ آئے گا، پھر تحریر ہوگی علماء اہل حدیث ہمیں کافر کہتے ہیں. جب یہ تینوں یہ کھاتا پورا ہو جائے گا پھر اشتہار لگا ہوا ہوگا مجدد الثانی ہمیں کافر کہتا ہے. پھر اشتہار آئے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمیں کافر کہتے ہیں. پھر اشتہار آئے گا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمیں کافر کہتے ہیں. اور پھر اشتہار آئے گا فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی معتبر کتاب، اس میں بھی ہمیں کافر کہا گیا. تم اشتہار چھاپتے جاؤ، مجھے کیا تکلیف ہے اس میں؟ ہر ہفتہ نیا اشتہار آئے، تمہیں یہ بھی کافر کہتا ہے، یہ بھی کافر کہتا ہے، یہ بھی کافر کہتا ہے. کم از کم حق نواز اکیلا تو نہ رہا نا، بہت سارے ساتھ مل گئے کہ تمہیں کس کس نے کافر کہا ہے. بڑی پاسان نسل ہو کہ تمہیں سب کافر کہتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہنے عقائد و نظریات کے. میرے محترم سامعین، میں کہنا یہ چاہتا تھا، پھر بہت دور نکل گیا. صدیق اکبر یار غار پیغمبر، صرف 5-10 منٹ میں توجہ کیجیے. صدیق کی شخصیت آپ کے سامنے آئے. مزید کچھ آئندہ جمعہ بھی میں اس کو ساتھ عرض کر دوں گا. مختصراً جو آج نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، احادیث، تاریخ، قرآن و سنت کے دلائل، قرآن و سنت سے مستنبط شدہ مسائل اس بات کو واضح کرتے ہیں، اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کو ہم آخری رسول کہتے ہیں، جس نبی کو ہم آخری پیغمبر مانتے ہیں، جس پیغمبر کی ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، اور جن کے متعلق ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بڑی کوئی شخصیت اللہ کی پوری مخلوق میں نہیں ہے، اور جن کے لیے پوری دنیا کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی. اس کا مختصر اس ذات گرامی کے لیے قرآن و سنت میں، تاریخ میں، احادیث نبویہ میں، اخبار اصحاب رسول میں یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ وہ وجود اتنا پاک تھا، وہ وجود اتنا منزہ ہے، وہ وجود اتنا مطہر ہے، وہ وجود اتنا لطیف ہے کہ کوئی مکھی اس وجود پہ نہیں بیٹھ سکتی، کوئی مکھی اس وجود پہ نہیں آتی. تو وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ مکھی گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے، اچھی جگہ بھی بیٹھتی ہے. نبی کے وجود پہ مکھی تب آئے کہ پیغمبر کے وجود کے ساتھ معاذ اللہ کسی قسم کی گندگی ہو. حاشا اللہ، ایسا نہیں ہے. میرے پیغمبر کے قدرات سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے لوہا کے دہن میں بھی جراثیم نہیں تھے. اگر جراثیم ہوتے، ان میں نفرت ہوتی تو صحابہ بھلا وہ تھوک آپ کے لے کے نکل جایا کرتے. اگر اس میں کوئی جراثیم ہوتے، اس میں کوئی نفرت ہوتی تو کیا وہ کنویں میں ڈالی جاتی اور پھر وہ کنواں جو کڑوا تھا وہ میٹھا ہو جاتا اور صحابہ وہ پانی پیتے رہتے؟ آپ اپنے باپ کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں، والدہ کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں، بھائی کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں، بیوی کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں. کتنے ہی تعلق آپ کو نہ ہوں، آپ مرشد کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں، پیر کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے اس میں تبھی نفرت موجود ہے. محمد رسول اللہ اتنے متحد تھے، اتنے پاک اور منزہ تھے کہ ان کی تھوک میں نفرت نہیں تھی. صحابہ وہ تھوک نکل جایا کرتے تھے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دیا کرتے تھے. آپ حجامت بنواتے ہیں تو آپ کے بال مبارک بطور تبرک کے اصحاب رسول جمع کر لیا کرتے تھے. آپ ناخن کسرواتے ہیں تو وہ ناخن اکٹھے کر کے رکھ لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہی امام معاویہ اور جس کے ہاتھ کے حسن نے بیعت کی، جب ان کا انتقال ہوا انہیں اپنے کپڑا کفن میں آقا دو عالم کے ناخن رکھوائے، پیغمبر کے بال رکھوائے. جس معاویہ کو آج تیرے ملک کا مادر پدر رہا اور کائنات کا خوندا اچکا بدماش اور بکی ہوئی ماں کا بیٹا آج جس معاویہ پہ لعنت بھیجتے اس کو پیغمبر کے ساتھ اتنی والہانہ عقیدت تھی کہ وہ بات کے بعد وہ نبی کے ناخن ساتھ لے گئے. میرے محترم سامعین، عرض کیا کر رہا ہوں، خالق نے وہ مقدس
وہ مطہر پیغمبر، وہ منزہ نبی آپ کو عنایت کی ہے کہ جن کے وجود میں مکھی نہیں بیٹھتی، حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھے کہ آقا دو عالم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑا کرتا تھا۔ بعض علماء کے اقوال میں یہ بات آئی ہے کہ سایہ تھا، اور بعض کہتے ہیں سایہ نہیں تھا۔ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کہا جھگڑے کی بات کوئی نہیں ہے، ہم اس میں فیصلہ کر دیتے ہیں آقا کا سایہ تھا بھی، سایہ نہیں بھی تھا۔ جب آقا گھر کی چار دیواری سے باہر ہوتے تھے تو سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، تاکہ کوئی کافر، کوئی نجس انسان آپ کے سائے اقدس پہ پاؤں نہ رکھ سکے، اور جب آپ گھر کی چار دیواری میں آتے تو سایہ زمین کے پر جایا کرتا تھا کہ وہاں یہ خطرہ نہیں ہے۔ تو جس آپ کے پیغمبر کے سائے کو خالق نے کافر کے پاؤں سے محفوظ کر لیا ہے، جو سائے کے بھی کافر کا نجس پیر نہ آئے، آپ اندازہ لگا لیجئے وہ پیغمبر کتنا پاک ہوگا، کتنا منزہ، کتنا مطہر اور کتنا مصفا ہوگا۔ میرے محترم سامعین، آپ کو خالق نے وہ عظیم پیغمبر دیے ہے، اللہ نے وہ عظیم اور جلیل قدر نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کے بستر کو بھی پاک رکھا جاتا ہے، بستر بچھا ہوا ہے۔ آپ کی زوجہ طیبہ تشریف فرما ہے، زوجہ طیبہ کا والد ابھی ایمان نہیں لایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں مومن بنتی ہے، بیٹی کو ملنے کے لیے آئے، بیٹی دوڑتی ہے، ام المومنین دوڑتی ہے اور اجرت کے ساتھ بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان انگشت بدمدار رہ گئے، کہتے ہیں آپ کے آقا، آپ کے قائد نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے کہ آپ بستر بچھا ہوا لپیٹ کے، کیا باپ کی یہی قدر ہے، مہمان کی یہی قدر منزلت ہوتی ہے؟ ام المومنین کہتی ہے بستر اور بچھا دیتی ہوں، چادریں اور بچھا دیتی ہوں، لیکن اس کے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، پوچھتے اس بستر پہ کیوں نہیں بیٹھنے دیتی ہو؟ تو ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے اس کے ساتھ وہی بیٹھتا ہے، اس بستر پہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس نبی کا بستر پاک ہے، جس کی تھوک پاک ہے، جس کے فضلات منزہ ہیں، جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور جس کے جسے اثر پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ذرا اندازہ کیجیے وہ کتنا پاک ہے، کتنا منزہ ہے، جس کے سائے کے خالق نے کافر کا پاؤں نہیں آنے دیا، جس کے وجود کے خالق نے مکھی نہیں آنے دی۔ آج وہی وجود ہے، آج وہی جسد ہے، آج وہی ذات ہے، باہر کی تاریخ راتیں ہیں، صدیق کی گود ہے، خاتم الانبیاء کا جسد آتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ جس سائے کے کافر کا پیر خالق نے نہیں رکھنے دیا تھا، آج وہ مجسم وجود صدیق کی گود میں کیسے آ گیا؟ اگر صدیق کی گود پاک نہیں تھی، صدیق کی گود منزہ نہیں تھی، تو خالق نے اس گود کو محمد رسول اللہ کے لیے منتخب کیوں کر دیا؟ اور صرف یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، آگے توجہ کیجیے۔ صدیق نے غار صاف کیے، اس کے سوراخ بند کیے ہیں، ایک سوراخ باقی رہ جاتے، اس پہ اپنا قدم رکھ دیے ہے۔ کس لیے قدم رکھا؟ کوئی چیز اگر تکلیف سے نکلتی ہے وہ مجھے تکلیف دے جائے، میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد، میرے پیغمبر، میرے محبوب قائد کو ایذا نہ پہنچا سکے، اس سوراخ کے قدم رکھا ہوا ہے۔ تاریخ کا ایک ایک ورق چلا ہے، مجھے کی نسل کو صدیق کی عظمت سمجھ نہیں آئے گی، اس کی نہ حرام کاری سے اسے نجات ملے گی، نہ وہ حقیقت کی دنیا تک پہنچنے کی کوشش کر سکے گا۔ پاؤں اسی سوراخ پہ ہے، صاف دستہ ہے، لیکن مجال ہے صدیق کے پائے استقلال میں لغزش آئی ہو، اسی طرح پاؤں چلا رہا، اس میں تو لغزش نہیں آئی، لیکن بلا اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آنسو نکل کے پڑے کہاں؟ اس وجود کے پڑے جس سے مکھی نہیں بیٹھتی۔ آنسو اس وجود پہ آئے جس وجود کے سائے اقدس پہ کافر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر صدیق پاک نہیں ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والے آنسو بھی تو پاک نہیں ہے۔ جس خالق نے مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی اس نے آج صدیق کے آنسو کیوں نہ روک لیے کہ وجود پہ نہ آئے؟ آنسو آئے، پیغمبر کی نیند کھلی، پوچھا صدیق روندا کیوں ہے؟ ہائے ہائے، صدیق روندا کیوں ہے؟ آقا کو چیڑے وہ بار بار ڈستے، اس واسطے اکھا چ آنسو بلا اختیار نکل آئے، لیکن پیر میں حرکت نہیں دیتی۔ نبوت سوال کر دیے، صدیق ابو بکر کس جگہ ڈنگ لگے؟ صدیق نے کھڑی اگے کر چڑیے، نبوت نے لوہا میدان نکال کے اس کھڑی کی جگہ سے لائے جسے سخت ڈستا ذرا توجہ کر، جس جگہ زخم ہوئے اس جگہ اگر دوائی لگا دی جائے تو وہ دوائی پورے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ صدیق کے پاؤں میں زخم تھا، نبوت نے لوہا لگایا، وہ لوہا اس زخم کی وساطت سے صدیق کی لو میں رکھ گیا، صدیق کی لو میں۔ آج تم کہتے ہیں میں نرمی کرتا ہوں،
میرا نقطہ نگاہ سے سیرت سے بڑا کاٹ کر ماں کی گود سے باہر نہیں آیا. وہ اتنا بڑا عظیم انسان کو، وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت کو سنیت غیرت پر صدیق کا جرم کیا ہے؟ رات کی تاریخیوں میں تیرے پیغمبر کو نکیلے پتھروں پہ اٹھا کے پھرتا رہا ہے رات کی تاریخیوں میں، اور خالق کسی صدیق کا خطبہ کرتا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. نفس ہے قرآن کی، تم اس کو نکال سکتے ہو قرآن سے؟ تم صدیق کی عظمت کا کیسے انکار کر جاؤ گے؟ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے تھے، نبی کو کہا جا رہا ہے. وہ وقت یاد کیجیے جب آپ نے کہا اس یقولو لصاحبہ، جب آپ نے کہا اپنے صحابی کو، قرآن ابو بکر کو صحابی کہہ رہا ہے. اب کوئی شخص اگر ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، وہ قرآن کے لفظوں کا منکر ہے یا نہ؟ اس کے بعد سے قرآن صدیق کو، ابو بکر کو صحابی ہی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے میں ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، ان پہ لعنت بھیجنے کو ثواب سمجھتا ہو، وہ قرآن کے لفظوں کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اور جب منکر ہے تو کافر نہیں ہوگا؟ کیا قرآن کے منکر مسلمان ہو گئے؟ تم ہزار ناچو، ہزار کودو، جگہ جگہ دن دلاؤ، ہزار مجلسیں کرو، ہزار بار ماتم کرو، بار بار اپنی چھاتیوں کے سنگل مارو، لیکن جب تک حق نواز کے منہ میں زبان ہے اس وقت تک تمہارے خلاف کفر کے فتوے کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. میں نے سوچ سوچ کے تمہیں کافر کہا ہے، اور یہ نہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، ذاتی عداوت ہے، نہیں. تمہیں علماء نے کافر کہا، میں نے ان کے فتوے کو نقل کیا. تم پرانی آیات کی روح سے کافر بنتے ہو کہ تم کبھی نصوص کے اور کبھی آیات کے منکر ہو، اس لیے تمہیں کافر کہا گیا. اس آیت میں ابو بکر کو خالق نے صحابی کہا ہے. اس یقول لصاحبہ لا تحزن، جب آپ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. توجہ ہے ذرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت جو اس دن پیغمبر کے ساتھ تھی وہی معیت ابو بکر کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی معیت محمد رسول اللہ کے ساتھ پیار کی ہے، شفقت کی ہے، محبت کی ہے، رحم کی ہے، کرم کی معیت ہے، تو وہی محبت کی معیت صدیق سے بھی ہے، وہی کرم کی معیت ابو بکر سے بھی ہے، وہی رحم و کرم کی معیت ابو بکر سے بھی ہے. یہ کیسے ہو جائے کہ لفظ تو ایک ہو، ان اللہ معنا، نبی کے ساتھ معیت اور بن جائے، ابو بکر کے ساتھ معیت اور بن جائے، جبکہ ابو بکر گھر چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، برادری چھوڑ کے، کنبہ چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، رات پہ لاٹ مار کے رات کی تاریخیوں میں تیرے پیغمبر کے ساتھ پھرتے، تیرے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار کی تاریخ منصر کو طے کرتے. صدیق کا جرم تو بتلائیے. اور ابو بکر اتنا اونچا تھا، اتنا بلند ہے، اور نبوت کے رنگ میں اتنا رنگا گیا کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے جب نبوت سے مدینہ سے جب آئی ابو بکر بھی ساتھ آئے تو لوگ زیارت کے لیے آئے. کچھ لوگ ابو بکر کو پہلے سلام کر لیتے، آقا کو بعد میں کرتے، کچھ آقا کو پہلے سلام کر لیتے، محمد ابو بکر کو بعد میں سلام کرتے. یہ طریقہ جاری تھا. جو نہیں جانتے تھے محمد رسول اللہ کون ہے وہ یہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ دھوپ چڑھی، دھوپ لگنے لگ گئی، صدیق کھڑا ہوا، ساری دنیا بیٹھی تھی، ابو بکر نے چادر اتاری اور نبوت کے لے کے کھڑا ہو گیا. ہائے ہائے فعرف الناس، بخاری شریف کے الفاظ ہے، اس وقت لوگوں نے پہچانا یہ نوکر ہے، یہ آقا ہے. من تو شدی تو من، جیسے شاعر نے کہا ہے اس طرح رنگ میں ابو بکر رنگا گیا اور دنیا ابو بکر کو وہ اس انداز میں دیکھنے لگ گئی. کون ابو بکر جس کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا مجھے جہاد کے لیے مال چاہیے، صدیق چار دیواری پہ ہاتھ پھیرتا پھر رہا ہے، کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے. جتنی دولت تھی اٹھا کے تیرے قدموں کے تیرے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دی. آج تیری زندگی میں اس ابو بکر کا تبرہ ہو، اور تبرہ کرنے والا تیرا رشتہ دار ہو، تبرہ کرنے والے کا تو جنازہ پڑے، تبرہ کرنے والے سے تو تمہاری اتباع کروائے، تبرہ کرنے والے اٹھ کے اور بدماش کی تو شادیوں میں جائے، اس پہ فخر کی ہو. تیرے ضمیر پہ لعنت ہے، تیری سوچ پہ لعنت ہے، تیری فکر پہ لعنت ہے، تیرے عقیدے پہ لعنت ہے. میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، سب کچھ لا
کے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. آقا نے قبول کر لیے ہے. جبریل طرف کے آتے ہیں, رات کا لباس پہنا ہوا ہے. جب آقا نے نظر اٹھائی فرمایا جبریل دہیا قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے, آج ابو بکر کی شکل کیوں ہے اور یہ لباس کیوں ہے؟ جبریل طرف گیا, سید الملائکہ دیکھ اٹھا, کہتے ہیں آقا آج عرش کے تمام ملائکہ کی یہی تصویر ہے جس میں میں آیا ہوں. جبریل یہ کیوں؟ فرمایا خالد کو صدیق کی ادا پسند آئی. فرمایا میرے محبوب کا محبوب آج سب کچھ قربان کر کے تاج کا لباس پہنے بیٹھے, تم بھی وہی لباس پہن لو. اس صدیق کے خلاف آج بکتے اور بھونکتے ہو. پوری تحقیق کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں, صدیق جب نبی کے قدموں میں آیا رئیس کے مکہ تھا. جب نبی کے قدموں میں آیا مکہ کا عظیم ترین دولت مند تھا, اور جب جنازہ اٹھائے تو پرانے کپڑوں میں بے ایمانوں بھاگ گیا. صدیق سب کچھ نبی کو دے گیا, لیا کیا ہے؟ کچھ لیا اونچی آواز سے. اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, علی بن ابی طالب میرا پیر ہے, میرا مرشد ہے, میرا ایمان کا جز ہے. میں جیسے ابو بکر کے خلاف کوئی بکواس نہیں سن سکتا, اسی طرح علی بن ابی طالب کے خلاف بھی بکواس نہیں سن سکتا. لیکن درجات اپنی اپنی ہی. علی آیا, اس نے نبی سے کچھ لیا, پرورش نبی کے گھر پائی, نبی کی گود میں پلے, جوان ہوئے, نبی نے تعلیم دی اور بڑے ہوئے. پیغمبر نے بیٹی کا رشتہ دیا, جبکہ علی کی طرف سے نبی کو کچھ نہیں ملا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. علی میرے ایمان کا جز ضرور ہے, لیکن بات مراتے اور درجات کی آئی. علی نے رشتہ لیا, نبی سے لیا, اور رشتہ بھی وہ کہ جس جیسا رشتہ کائنات میں ڈھونڈنا مشکل ترین ہی نہیں ناممکن ہے, وہ رشتہ لیا. اور اس وقت لیا کسی آقا نے علی کی بہن کا رشتہ طلب کیا تھا. تاریخ اٹھا, اسی آقا نے ابی طالب سے کہا تھا کہ مجھے اپنی بچی کا رشتہ دے دیجیے. ابی طالب نے کہا نہیں, میں کسی بڑے گھرانے میں دوں گا, آپ کو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن قربان امام الکونین تیری ذات پر کہ آقا دو عالم نے ابی طالب کی قبر کا بھی احسان ٹار دیا. تو نے رشتہ نہیں دیا تھا, میں تیرے بیٹے کو رشتہ دے کے جا رہا ہوں. تو نے میری پرورش کی تھی, بس تاریخی روایات کے مطابق میں نے تیرے بیٹے کی پرورش کر دی ہے, وہ احسان اتر گیا. تو نے بچی کا رشتہ نہیں دیا تھا, میں تیرے بیٹے کو رشتہ دے کے وہ احسان بھی اتار رہا ہوں. اس سطح زمین پر اس سچے نیل کو کے نیچے ایک فرد باقی رہ گئے ہے جس کے لیے لسان نبوت مکمل عشق کا اقرار کرتی ہے. اللہ جس نے محمد سے احسان کیے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں. کوئی فرد باقی نہیں رہا کائنات میں جس کے احسان کا بدلہ محمد نے چکا نہ دیا ہو. لیکن اللہ تیری مخلوق میں ایک بندہ باقی رہ گیا ہے جس کے احسان کا بدلہ محمد نہیں دے سکتا. یہ نہیں فرمایا نہیں دیا, یہ نہیں کہا, یہ نہیں اشار فرمایا کہ نہیں دیا یا نہیں دیتا, نہ فرمایا اللہ سب کے بدلے اتار دیے. ابو بکر باقی ہے جس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. پوری کائنات پر ابو بکر باقی ہے جس کے احسان آج بھی نبوت کے ذمہ ہے. تم اس حقیقت کا انکار کر جاؤ گے. اور خالق نے ابو بکر کو اللہ کے آخری رسول نے ابو بکر کو خالق کے سپرد کر دیا. اللہ اس کے احسان کا بدلہ تو اتار. صدیق کے کتنے بڑے احسانات ہیں. سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور بغیر دلیل کا کلمہ پڑھا. علی نے دلیل مانگی ہے, عمر نے دلیل مانگی ہے, عثمان نے دلیل مانگی ہے, معاویہ بن ابی سفیان نے دلیل مانگے, زندگی کا مطالعہ کیا. جتنے صحابی آئے ان نے معجزات دیکھے, دلائل مانگے, سیرت کا جیسا لیا, کردار دیکھا. علی بن ابی طالب نے گھر میں رہ کے نبی کا کردار دیکھے, سیرت دیکھی ہے, اخلاق دیکھے ہیں, کیریئر دیکھے, پھر مانا ہے. اور پھر گھر کے فرد تھے, اس لیے بھی ماننا تھا کہ گھر کے فرد ہے, اس لیے بھی ماننا تھا کہ کردار دیکھ چکے ہیں, اس لیے بھی ماننا تھا کہ معجزات دیکھ چکے ہیں. ایک ابو بکر ہے جو مکہ میں نہیں تھا جب محمد نے نبوت کا اعلان کیے ہیں, واپس آتے ہیں لوگ
लोगों نے بتلایا کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ ہونے کے مدعی ہیں. ابو بکر نے سامان سفر گھر رکھا اور محمد کے قدموں میں آئے. آ کے سب اتنا پوچھا محمد آپ نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ امام الکونین نے فرمایا ابو بکر بالکل رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور سچا رسول ہوں. ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا معجزہ دکھائیے آپ رسول کیوں ہیں, سند کیا ہے, دلیل کیا, نہ تاریخ تیخ کے تھک گئی ہے. ابو بکر بلا تاخیر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کوئی دلیل نہیں مانگی, بغیر دلیل کے بغیر معجزہ طلب کیے. اگر کسی شخص نے سب سے پہلے رسول کو رسول مانا ہے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ ابو بکر ہے جو دولت مند تھا, نبی کے قدموں میں آیا, جنازہ اٹھا تو اپنے پرانے کپڑوں میں, جب نبی کے قدموں میں آیا دولت مند تھا. تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ ہے, اگر کوئی تمہاری ماں ہے, اگر ہے اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ابو بکر کی جائیداد بتلاؤ جو خلافت سے آنے کے بعد انہوں نے مدینہ میں اکٹھی کی گئی. بتلاؤ تو صحیح. بھونکو اگر بھونک سکتے ہو, سیکھو اگر سیکھ سکتے ہو, لیکن محض سنگل مارنے, محض تڑا کرنا یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میرا تو رخ یہی ہے, لین یہی ہے, محنت یہی ہے, سوچ یہی ہے کہ میں وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ جب ابو بکر کے خلاف زبان نکلے اور سنی نوجوان وہ زبان کسی قیدی سے یا کسی اور سے کٹے. ہاں میں چھپاتا نہیں, بات مرنا ایک دن ہے. میں اس نئے اور جگت پہ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ خالق میری مدد کرے گا کہ ابو بکر مظلوم ہے, اس کا کوئی جرم نہیں ہے. تم 14 صدی بعد بھی ان کے خلاف بھونکتے ہو جو آج نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے. وہ دن آئے گا کوئی قصہ ان کے خلاف نہیں بھونک سکے گا. بھونکے گا اس کی زبان خودی سے کھنچ جائے گی, ماں زبانی نہیں عملاً کھنچ جائے گی. کھینچے گی یا نہیں کھینچے گی؟ اسی آواز سے کھینچے گی. اور تم شاید توجہ نہیں کھینچے گی. ایک وقت تھا ایک وقت تھا کہ قادیانی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. ایک وقت تھا کہ قادیانی کی قبر سے لاش نکال کے باہر پھینک دی گئی. نہیں پھینکی گئی؟ اسی آواز سے پھینکی گئی یا نہیں پھینکی گئی؟ اور بلند آواز سے تم علماء دیوبند کی صداقت و حقانیت کا مقابلہ کرنے کے خواب مت دیکھو. اکابرین علماء دیوبند کو جو دینی طرف ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. عبدالستار کوسوی نے 70 سال کی عمر میں لاٹھیاں کھائی ہیں, 70 سال کی عمر میں, لیکن عبدالستار کوسوی کے وجود سے نکلنے والے لہو کے قطرات جو لاٹھی چارج کے دوران نکلے, میں نے خود ان کا جسم دیکھے. لاٹھیوں کی یعنی اتنی بھرمار کی گئی ہے کہ پورا جسد ٹوٹا ہوا ہے. لیکن کوسوی کہتے اگر میرے لہو کے قطرات کسی کافر کا کفر ننگا کر جائے تو کوسوی جان دینے کو بھی تیار ہے. تم مجھے کی نسل تم ان علماء حق کا مقابلہ کرتے ہو, تم ان کا مقابلہ کے لوگ ہو. دو ٹوڑیوں کے بدماش اچک کے آج کوسوی کو گالیاں دیں یا کچھ اور کرے, وہ تو اہل سنت کا رہنما اور نمائندہ ہے. لاٹھی چارج کو ڈپٹی کمشنر کر رہا تھا لیکن اس سے سنبھالا نہ گیا. عبدالستار کوسوی کے ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں نے پورے ملک میں ادھم مچا دیا. نتیجتاً قادیانی ملعون کی لاش کو انہیں قبر سے نکالنا پڑا جس قادیانی کو مسجد میں دفن کر دیا تھا. دفن مسجد نے کیا تھا, احتجاج کیا تھا کہ یہ کافر ہے, مسجد میں دفن نہیں ہو سکتا, اس کی لاش نکالی جائے, حکومت ٹالتی جائی. لیکن بالآخر انہیں اس ملعون لاش کو نکالنا پڑا اور وہ لاش نکلی. اور ساتھ آخر کی بات ہے یا نہیں, مسرت کی بات ہے یا نا, ایمانداری سے بتلائیں مسرت کی بات ہے یا نا. اسی آواز سے اور بلند آواز سے ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم آپ کے مذہب میں حقوق کی جنگ لڑ رہے. جو تمہاری نالی کی جنگ لڑے اس کے سامنے 10 مرتبہ سرتی کرتے ہو, اور جو تمہارے دین کی مذہب کی تمہارے عقیدے کی جنگ لڑتے ہو اس کے خلاف چوکوں میں بیٹھ کے حکومت کرتے ہو, بنا کرتے ہو تو شرم کرو. ہم نے تمہارے عقیدے کی جنگ لڑی ہے اور مسلسل لڑ رہے ہیں, تمہارے ایمان کی جنگ لڑ رہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, شاید آپ کے بعد ہو جائیں. جو لوگ میرے پیچھے جنگ کرنے آتے ہیں پہلے یہاں ہاتھ رکھ کے آتے ہی نہیں آتے. بات آپ کو نہیں کہہ رہا, میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. شاید آپ کے بعد ہو جائے کہ ہم تو تعمیر بھی کر رہے ہیں پھر ہمیں تانا. نہیں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہوں, آپ کو تانا نہیں, تانا کسی اور کو ہے اور وہ سن رہا ہے. تانا کسی اور کو ہے, وہ سن رہا ہے.
میرے محترم سامعین، بہرحال خوشی کی بات ہے 10 مارچ کے متعلقہ لوگ پوچھتے تھے مظاہرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ مطالبات اہل سنت کے مان لیے گئے، لہذا 10 مارچ کا مظاہرہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین آئندہ بھی مجھے اور آپ کو نیک نیتی کے ساتھ کام کی توفیق دے۔ دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈالتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈالتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سب کشادر لوگوں کو قدموں پہ جھکا کر دم لیں گے۔ اب ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ اے انجمن سپاہ صحابہ کے جیالو، کفر